ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اندر جو ہے ایک آیت کریمہ اگلے رکوع کے اندر، جب پاؤں کے بعد اگلا رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، پھر بتایا سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو، اور اگر تم بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو، قضا کر لو، لیکن ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کے، پوری زندگی بھی روزہ رکھا تو کفارہ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد ایک آیت ایسی ہے، اگر آپ کو دعا کرنی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، رد نہ ہو، تو یہ آیت کریمہ ایسی ہے جو اللہ نے روزے کے حکم کے درمیان میں نازل کی ہے۔ پہلے تو ایک ہے، اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن اس مہینے میں اتارا، پیچھے روزے کا ذکر، آگے بھی روزے کا ذکر، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ضابطہ بتایا کہ لازم بات ہے آپ رمضان میں بھی دعائیں کریں گے، آپ ربیع الاول میں بھی اچھے مواقع پہ دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ نے بیچ میں بتایا روزے کا، یہ بڑی اہم چیز ہے جو اکثر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ روزوں کا حکم جہاں بیان کیا، پہلا رکوع روزہ، آگے بھی روزہ، بیچ میں سارا حکم روزے کا، پھر آگے حج کا حکم، پھر آگے جو ہے چاند کا حکم، پھر قصاص کا حکم، ان ساروں کے بیچ میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کدھر ہے، تو آپ انہیں کہہ دو اتنا تمہارے قریب ہے کہ جب تم پکارتے ہو تو فوراً سن لیتا ہے، یعنی بیچ میں واسطہ ہی کوئی نہیں، وسیلہ ہی کوئی نہیں۔ اجیبو دعوت الدعان، یہ جملہ اجیبو دعوت الدعان، آپ اتنا جملہ پڑھ کے 11 مرتبہ دعا کریں، دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے خود کہا ہے تم مانگو میں سنتا ہوں۔